سونی میرے منہ بولے چچا کی بیٹی تھی۔ وہ ہمارے گھر امی سے قرآن مجید پڑھنے آیا کرتی تھی۔ جب مجھے اسکول جاتے دیکھتی تو حسرت سے کہتی کہ کاش میں بھی اسکول جا سکتی، مگر اس کے والد اجازت نہ دیتے تھے۔ تبھی امی نے اسے پہلی کا قاعدہ اور پھر دوسری کی کتاب گھر میں پڑھا دی۔ 5ویں جماعت کے بعد میرا بھی اسکول جانا موقوف ہو گیا، کیونکہ 6ٹھی کلاس کے لیے لڑکوں کے اسکول میں داخلہ لینا پڑتا تھا، جس کی اجازت بھائی نے نہ دی، کیونکہ وہ خود اس اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ مجھے افسردہ دیکھ کر ابا نے کہا صبر کرو، میرا تبادلہ شہر ہو جانے دو، وہاں میں تم کو دوبارہ اسکول میں داخل کروا دوں گا، تب تک تم گھر میں پڑھتی رہو۔ ان دنوں میرے والد صاحب قصبے کے ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ وہ ہر ہفتے شہر جا کر قصبے کی ڈاک لے آتے اور وہاں سے جو ڈاک آتی اسے قصبے میں تقسیم کر دیتے۔ اس کے علاوہ پارسل منی آرڈر کا انتظام بھی وہی سنبھالتے تھے۔ والد صاحب نے مڈل کی تیاری خود مجھے گھر پر کروا دی، لیکن سونی بیچاری کا سلسلہ تعلیم 3ری جماعت سے منقطع ہو گیا۔ وہ اب بھی روزانہ ہمارے گھر آتی اور کبھی کبھی مجھ سے اردو پڑھنے بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ میری طرح اسے بھی کچھ بننے کا شوق تھا۔ وہ اکثر کہتی کہ میں بڑی ہو کر استانی بنوں گی۔ ابھی وہ 14 برس میں تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کے ماموں قریبی گاؤں میں رہتے تھے، جن کے سپوت سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اس آدمی کا نام شبیر تھا۔ میں نے اسے دیکھا ہوا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، کیونکہ اس شخص کے تو پہلے 5 بچے تھے اور عمر میں بھی کافی بڑا تھا۔ سونی کی ماں نے جب میری اماں کو بتایا تو انہوں نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی بھابھی یہ تم نے کیا غضب کر دیا، سوکن پر بیٹی دے رہی ہو، اور وہ بھی ادھیڑ عمر والے کو، جو تمہاری بیٹی سے 100 گنا عمر میں بڑا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ سونی تو ابھی معصوم بچی ہے، کیوں ایسا غلط فیصلہ کر رہی ہو؟ بھابھی جان، شبیر کی بیوی 2 ماہ ہوئے انتقال کر چکی ہے۔ اس کے 3 بچے تو سمجھدار ہیں، ان کو سنبھالنا نہیں پڑتا۔ 2 ہی ایسے ہیں جن کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے، ان کی دیکھ بھال میں خود کر لیا کروں گی۔ شبیر کے پاس کافی زمین ہے، عمر میں بڑا ہے تو کیا ہوا، شریف آدمی ہے، قریبی رشتہ ہے اس سے، اس کی کافی زمین ہے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، 2-4 سالوں میں اپنی سونیا 18 کی ہو جائے گی۔ خوشحال گھرانہ ہے، یہ وہاں سکھی رہے گی۔ اس وقت شبیر مشکل میں ہے، تبھی ہم سے رشتہ مانگ رہا ہے۔ ہم نے انکار نہیں کیا۔ کل کوئی اور بھلے مانس اپنی بیٹی دے دے گا، بیٹیوں کے رشتے جلد تھوڑی ہی ملتے ہیں۔ چاچی جی، کیا تمہارا دل نہیں دکھتا کہ تم سونی کو 5 بچوں کی ماں بنا رہی ہو؟ آخر مجھ سے بھی چپ نہ رہا گیا۔ بیٹی میں کیا کر سکتی ہوں، میری مرضی نہیں چلے گی۔ سونیا کا ماما اس کے ابا کے سر ہو گیا ہے، باپ مالک ہوتا ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، ہم عورتوں کا کیا؟ جس روز چاچی یہ بات کر کے گئی، اس کے 1 ہفتے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ہم سب سو رہے تھے کہ در پر دستک ہوئی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ دیہات میں تو ان دنوں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے 8-9 بجے سب بستر میں گھس جاتے تھے۔ میری ماں نے لیمپ کی روشنی میں دیکھا، دروازے پر سونی کھڑی تھی۔ امی اس کو اندر لے آئیں۔ خیر تو ہے سونیا، اس وقت کیسے آئی ہو؟ جواب میں وہ رونے لگی۔ ہم نے تسلی دی اور رونے کا سبب پوچھا۔ وہ کہنے لگی چاچی، گھر والے میری شادی کر رہے ہیں اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، پڑھنا ہے، اس لیے میں گھر سے چلی آئی ہوں۔ میں گھر نہیں جاؤں گی، آپ لوگوں کے پاس رہوں گی۔ امی نے اس کو پیار کیا اور سمجھایا کہ رات کو گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ تم آج رات ہمارے گھر سو جاؤ، تمہارے ابا لینے آئیں گے تو کہہ دوں گی میں نے بلایا تھا کہ عائشہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ کل میں خود تم کو چھوڑ آؤں گی اور تمہارے والد کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔
سونیا اس رات ہمارے گھر سو گئی. اس کے گھر والے جانتے تھے، اس لیے اس کے پیچھے نہیں آئے. صبح جب میری امی اسے اس کے گھر لے کر گئیں تو چھانے سے چچا نے سونی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی. امی نے سمجھانا چاہا، وہ نہ مانے. وہ تو غصے سے بپھرے بیٹھے تھے. اس پر امی تو گھبرا کر لوٹ آئیں کہ جب یہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تو مانیں گے کہاں. آج ہم یہاں ہیں، کل تبادلہ ہوگا تو چلے جائیں گے. یہ جانے اور ان کا کام. چچا تو جدی پشتی اس قصبے کے رہنے والے تھے اور ہم پردیسی. اس واقعے کے بعد امی پھر سونی کے گھر نہ گئی. اس کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی. مجھے بڑا دکھ تھا مگر میں بھی نہیں گئی کیونکہ امی نے منع کر دیا تھا کہ اب تم ادھر مت جانا. یہ کم عقل لوگ ہیں، الزام لگا دیں گے کہ ہم نے ان کی لڑکی کو بہکا دیا ہے. اسی وجہ سے وہ شادی سے انکار کرتی ہے. سونی کی شادی کی تیاریاں شروع تھیں، بس ایک دیوار بیچ میں تھے. کتنا دل چاہتا تھا کہ اس کے پاس جاؤں، اس کو تسلی دوں، مگر میں بھی مجبور تھی. 4 دن شادی میں باقی تھے کہ پتہ چلا سونی غائب ہے. یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی. صبح جب اس کے گھر والے اٹھے تو سونی کو غائب پایا. جہاں جہاں اس کے جانے کا امکان ہو سکتا تھا وہاں سے پتہ کیا. ہمارے گھر میں بھی اس کی ماں پوچھنے آئی. 3 دن تک اس کا پتہ نہیں چلا. پھر کسان کے ایک لڑکے نے اس کے باپ کو بتایا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو ایک آدمی کے ساتھ اس پگڈنڈی پر جاتے دیکھا تھا. جانے یہ سچ تھا یا نہیں، سونی کے والد نے اس کی بات کا یقین کر لیا. جب شادی میں 1 دن رہ گیا تو امی سونی کی ماں سے ہمدردی کرنے گئیں. یہ دوپہر کا وقت تھا اور میں گھر پر اکیلی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. در کھولا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے چادر میں لپٹی سونی کھڑی ہے. میں اس کو جلدی سے اندر لے آئی اور پوچھا کہ تو کہاں گئی تھی؟ تیرا باپ سارے علاقے میں تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہے. میں کہیں نہیں گئی تھی، ادھر ہی تھی. ہمارے گھر سے تھوڑی دور زمیندار کے بھوسے کا ذخیرہ پڑا تھا جن کو ہم پلے کہتے تھے. وہ بولی کہ میں پلوں میں جا کر چھپ گئی تھی. دن گزر جاتا تھا مگر رات میں ادھر ادھر کتے بھونکتے تھے جن سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا. 2 دن سے زیادہ وہاں چھپنا ممکن ہی نہ رہا، اسی لیے تمہارے گھر آ گئی ہوں. گھر جاؤں گی تو ابا مارے گا، اس لیے وہاں نہیں گئی. وہ بھوک سے نڈھال تھی. پانی تو رات کو بھوسے کے ڈھیر سے نکل کر قریبی ندی سے پی لیتی تھی مگر بھوک کے لیے مولی اور گاجر کے پتے کھا کر گزارا کرتی رہی تھی. نکاہت سے اس بیچاری کا یہ حال تھا کہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی. سہمی ہوئی چڑیا کی طرح میرے پاس دبکی بیٹھی تھی. آشی، خدا کے لیے مجھے کہیں چھپا دو یا شہر اپنے ماموں کے گھر بھیجوا دو. میں شبیر کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے اسے ڈر لگتا ہے. تم نے دیکھا ہے وہ کتنا بدصورت ہے، دیو جیسا کالا لمبا چوڑا سا. چہرے کی طرف دیکھنے سے دہشت آتی ہے. وہ رونے لگی. بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا اور اصرار کر کے چاول کھلائے. اتنے میں امی آ گئیں اور سونی کو میرے پاس دیکھ کر حیران رہ گئیں. میں نے کہا، امی تم ہی اس بیچاری کو بچا لو، دیکھو یہ شبیر سے کتنا ڈری ہوئی ہے. بیٹی، یہ پرائی لڑکی ہے، ہم کیسے اس کو کہیں چھپا سکتے ہیں؟ اس کے ماں باپ اس کے وارث ہیں. ہم اس کی مدد کریں گے تو ورغلانے والے دشمن کہلائیں گے. پھر اسے بہلانے لگی کہ بیٹی تو اپنے گھر چلی جا، معافی مانگ لینا، تیرا باپ پریشان ہے. دیکھنا وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا. مگر وہ کسی طور گھر جانے پر راضی نہ تھے. اتنے میں میرے والد صاحب آ گئے اور سونی کو اس کے گھر لے گئے. جو ہی انہوں نے اسے اس کے گھر کے اندر کیا، تھوڑی دیر میں اس کی چیخیں سنائی دینے لگی. ابا نے جلدی سے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا. وہ سب داؤد خان کے دروازے پر جمع ہو گئے اور اسے سمجھا بجھا کر
ठंडा किया, वरना उन्होंने आज बेटी को बख्शना नहीं था। अगले दिन दूल्हा बारात लेकर आ गया और सोनी को जबरदस्ती दुल्हन बनाकर शबीर के साथ उसके गांव रवाना कर दिया गया। वो इतने जोर जोर से रोती बिलखती जाती थी कि उसकी आवाज सुनकर मैंने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली थी। सबने यही जाना कि शौहर के घर जाकर सुधर जाएगी, मगर वो एक नादान बच्ची थी। वहां एक सख्त दिल सास और शौहर के 5 बच्चों ने उसका इस्तकबाल किया। सोनी जब शौहर के काबू में ना आई और दुल्हन बनी हुई उसके कमरे से निकलकर खेतों में भागी, तो शबीर उसको बालों से पकड़कर घर ले आया और कमरे में बंद करके जाने उसके साथ क्या सलूक किया कि वो बेहोश हो गई। कहते हैं कि दूल्हा ने भी उसको शादी की पहली रात खूब मारा था। शादी के 6 दिन बाद पता चला कि वो फिर से भाग गई है। इस बार वो भागकर अकेली ही अपने गांव में आ गई, और जाती भी कहाँ, उसे तो और कोई रास्ते भी पता ना थे। काश वो इस बार गांव ना आती, बल्कि कहीं और चली जाती। शायद कोई खुदा तरस उसको बचा लेता। इस बार वो हमारे घर आने की बजाय हमारी उस्तानी के घर जाकर छुप गई। बेचारी उस्तानी तो पहले ही उस कस्बे के जाहिलाना माहौल से डरी रहती थी। वो बड़ी मुश्किल से कस्बे के इस स्कूल में पढ़ाने के लिए राजी हुई थी। उसने सोचा कि सोनिया की वजह से उस पर कोई आफत न टूट पड़े। उसने सोनी को कमरे में बिठाया और बाहर से कुंडी लगाकर दाऊद चाचा के घर इत्ला करने चली गई। जो ही उनको इत्ला हुई, माँ बाप दोनों सोनी को लेने आ पहुंचे और चीखती चिल्लाती लड़की को घर ले आए। अब हमने समझ लिया कि सोनी का आखिरी फैसला होने वाला है, क्योंकि इस बार मारपीट और सोनी के रोने के चिल्लाने की आवाज भी नहीं आई। शबीर भी उसे तलाश करता हुआ उसके बाप के घर पहुंच गया। सबने मिलकर फैसला किया कि उसको जान से मारने की बजाय किसी दूर दराज इलाके में फरोख्त कर दिया जाए। जान से मारने पर यह कबाहत थी कि इस वाक़ये का तमाम गांव गवाह था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बाप ने बेटी का सौदा कर दिया और वो आदमी एक रात सोनी को ट्रक में डालकर ले गया। इस तरह बागी लड़की कहकर बाप ने बेटी से निजात पा ली। उसके एवज खासी मोटी रकम भी उसे मिल गई और लोगों में मशहूर कर दिया कि वो भाग गई है। लगता था ये लोग बेटी को इंसान नहीं, माल मवेशी समझते हैं। जिस शब सोनी को वो आदमी ले जा रहा था, मैंने अपनी छत से ये नज़ारा देखा था। उन्होंने सोनी के हाथ पांव बांधकर उसका मुंह भी दुपट्टे से बांध दिया था। मैं अपनी छत पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही थी। हालांकि ट्रक तो कब का जा चुका था। सोनी का अफसोस उसकी माँ को था या उसकी छोटी बहन को। हम तीनों काफी अरसा तक उसके लिए छुप छुप कर आंसू बहाया करते थे। बाकी किसी को उसके जाने का दुख नहीं था। सारा गांव उसका दुख क्यों करता, जब उसके अपने बाप और भाई उसे कोई जज्बाती लगाव नहीं रखते थे। सब गांव वाले तो यही समझते थे कि सोनी भाग गई है। तभी उनको उसके गायब हो जाने पर कोई तशवीश या हमदर्दी ना रही थी। दोस्तों, ये थी एक मासूम सी लड़की सोनी की कहानी, जो कि अपने बाप और भाई की गैरत के नाम पर डोमेस्टिक वायलेंस और जहालत का शिकार हुई। उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे और खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कंवल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर रहे।